السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ومن فکر فی الدنیا والآخرہ علم انہ لا ینال واحدۃ منہما الا بمشقہ فلیتحمل المشقۃ لخیرہما وابقاہما ولکن الناس لضعفہم وتزیین الشیطان لہم یؤثرون ما یفنی علی ما یبقی لقلۃ المذکر کما قال سبحانہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ ومن، اور جس نے، فکر، غور و فکر کیا، جس نے غور و فکر کیا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، یعنی دنیا کی حقیقت کے بارے میں اور آخرت کی حقیقت کے بارے میں، دونوں کے بارے میں سوچا، علم، تو اس نے جان لیا، اسے پتہ چل گیا، اسے معلوم ہو گیا، انہو، یہ کہ وہ، لا ینالو، نہیں حاصل کی جا سکتی، واحدۃ منہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی، الا بمشقہ، مگر مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ۔ جو انسان بھی دنیا اور آخرت کی حقیقت پر غور کرتا ہے اس کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ان میں سے جو بھی ہمیں حاصل کرنا ہے، دنیا حاصل کرنی ہے یا آخرت، تو اس کے حصول کے لیے لازم ہے کہ انسان محنت اور مشقت کرے۔ کوئی چیز محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اگر آپ دنیا کی حقیقت پر غور کریں کہ جن لوگوں نے دنیا میں کوئی مقام پایا، کوئی عزت پائی، کوئی مال حاصل کیا، کوئی رتبہ اور جاہ حاصل کیا، کوئی ملک کانکر کیا، کوئی ایجادات کی، کوئی انوینشنز، کسی بھی قسم کا کوئی بڑا کام کیا، تو وہ ایسے ہی کسی ٹرک سے انہیں حاصل نہیں ہوا وہ مقام، بلکہ اس کے پیچھے زبردست محنت تھی، کوشش تھی اور مسلسل جد و جہد تھی۔ مثلا آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ انوی کرتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں، آپ تمنا کرتے ہیں میں بھی ایسا ہو جاؤں، مجھے بھی یہ مقام مل جائے۔ لیکن اس مقام کو پانے کے لیے اس شخص نے کیا کچھ کیا، کیا آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ کس کس تکلیف سے وہ گزرا، کس کس محنت سے، کس مشقت سے، کتنی راتیں جاگی اور کتنے دن کی بھوک کاٹی، پیاس برداشت کی، تھکاوٹ، کیا کچھ، ان اینڈنگ سٹوری۔ اور پھر یہ نہیں کہ ایک دفعہ حفظ کر کے بس اس کو رکھ لیا کہیں کہ یہ جمع ہو گیا میرے اعمال نامے کے لیے، نہیں، بلکہ پھر کیا کرنا پڑتا ہے، ساری زندگی اس کی حفاظت کرنی پڑتی، اور اس کی حفاظت مال کی حفاظت سے بھی مشکل ہوتی۔ مال کو تو آپ 4 تالوں میں رکھ دیں اور بے فکر ہو جائیں، لیکن قرآن کو ایسے نہیں محفوظ کیا جا سکتا، اس کو تو مسلسل دہرانا پڑتا ہے، مسلسل یاد کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک طویل مشقت ہے اس مقام کو پانے کے لیے۔ دنیا میں بھی اگر کسی کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے یا کوئی بھی ڈگری حاصل کرنے کا، کسی بھی مقام پہ پہنچنے کا، تو وہ آرام کی زندگی سے تو نہیں حاصل ہوتا کچھ بھی۔ تو ہر عقل مند شخص جو یہ غور و فکر کرتا ہے دنیا پانے کے لیے یا آخرت پانے کے لیے، اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جو بھی مجھے لینا ہے محنت سے ہی ملے گا، محنت کے بغیر نہیں ملے گا، مفت کچھ نہیں ملتا۔ فَلْيَتَحَمَّلْ، تو اسے چاہیے کہ برداشت کرے، اٹھائے، المشقۃ، مشقت، لخیرہما، ان دونوں میں سے بہتر چیز کے لیے زیادہ مشقت کرے، وَأَبْقَاهُمَا، اور ان دونوں میں سے جو زیادہ باقی رہنے والی ہے اس کے لیے محنت کرے، زیادہ محنت۔ دنیا میں رہنا ہے تو دنیا بھی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی، لیکن آخرت ہمیشہ کے لیے، تو وہاں رہنے کے لیے
اور وہاں کا اعلیٰ مقام پانے کے لیے پھر دنیا سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کوئی اس بھول میں نہ رہ جائے کہ دنیا کے لیے تو محنت کی ضرورت ہے اور آخرت کے لیے صرف آرزویں اور تمنائیں کافی ہیں. نہیں، اگر وہاں بھی بڑے درجے پانے ہیں تو پھر محنت چاہیے. وَلَكِنَّ النَّاسَ، لیکن لوگ، لِضَعْفِهِمْ، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، وَتَزْيِينِ الشَّيْطَانِ لَهُمْ، اور شیطان کی تزیین کی وجہ سے، یعنی شیطان ان کے لیے جو دنیا کو خوبصورت بنا دیتا ہے یا ان کے برے اعمال کو جو اچھا بنا کے دکھاتا ہے انہیں، یؤثرون، وہ ترجیح دینے لگتے ہیں. کون؟ لوگ. کس کو؟ ما یفنا، جو فنا ہو جائے گا، علی ما یبقا، اس پر جو باقی رہے گا. یعنی اپنی ویکنیسز کی وجہ سے، اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، یقین کی کمزوری کی وجہ سے، ارادوں کی کمزوری کی وجہ سے، اور پھر اس کے ساتھ شیطانی وسوسے. اور شیطان جس طرح دنیا کو ہمارے لیے اٹریکٹیو اور خوبصورت بنا دیتا ہے اور ہمیں خواہشات میں الجھا دیتا ہے، تو ان باتوں کی وجہ سے انسان دنیا کے ٹریپ میں آ جاتا ہے اور وہ ترجیح دینے لگتا ہے ما یفنا، اس کو جو فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، یا اس کی زندگی میں ہی نکل جائے گا یا مر کے ختم ہو جائے گا. الا ما یبقا، اس پر جو باقی رہے گا. جب انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی. کون کون سی؟ مال، اولاد، اعمال. 2 واپس آ جاتے ہیں، اعمال ساتھ رہ جاتے ہیں. لیکن آج ہم مال اور اولاد پر جتنا فوکس کرتے ہیں اور ان دونوں کے لیے جتنی محنت کرتے ہیں، جتنا ان کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اتنا ہم اپنے عمل بہتر کرنے کے لیے، اپنی عبادت میں اتنی محنت اور جدوجہد نہیں کرتے. تو حقیقت یہی ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، دھوکے میں رہتا ہے، اور جو چیزیں اس کے ہاتھ سے جانی ہی جانی ہیں ان پر تو وہ زیادہ محنت کر رہا ہے، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے اس پر وہ کم محنت لگاتا ہے. لقلت المذکر، یاد دہانی کرانے والے کی کمی کی وجہ سے. یعنی اس کو کوئی یاد دہانی نہیں کراتا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نہیں ہوتا. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پریفرنس دیتے ہو، اس کی طرف جلد اپکتے ہو، اس کے لیے زیادہ محنت کرتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی، اس کو تو ختم ہونا ہی نہیں، اس کی ہمیں فکر ہی نہیں. یہ ہے تو بہت تھوڑی، یا کمپیریٹیولی یعنی دنیا کے مقابلے میں تو بہت ہی کم. یہ چیز ہم بار بار بھول جاتے ہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں کوئی یاد دہانی کرانے والا ہو. بہترین مذکر تو قرآن ہی ہے. اگر یہ آیتیں ہم پڑھتے رہیں، حفظ کرتے رہیں، یاد کرتے رہیں، دہراتے رہیں، تفسیر پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں، تو ہمیں یاد دہانی ہوتی رہے گی. جس دن قرآن چھوڑیں گے یاد دہانی مذکر نہیں رہے گا. پھر اسی طرح کچھ انسان ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں مذکر ہوتے ہیں، جو ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں. جب دنیا ملے تو آخرت یاد کراتے ہیں. اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا شخص ہے تو آپ بہت خوش قسمت ہیں. الحمدللہ میرے والد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر بے شمار رحمتیں کرے، ہر موقع پر جب بھی دنیا کی کوئی چیز سامنے آئی انہوں نے آخرت یاد کرائی. ہر موقع پر آخرت یاد کرے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے PhD کر لی اور ایک 4 سال کی سخت محنت کے بعد یہ ڈگری حاصل ہوئی تھی، اور اسی دوران چونکہ اسٹڈی ٹور پر ہمیں مکہ بھی جانے کا اتفاق ہوا تو حج بھی کر لیا. جب میں ڈگری لے کر واپس پاکستان آئی اور جو ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو پیار کیا اور کہنے لگے کہ الحمدللہ تمہاری PhD ہوگی لیکن تمہارے حج کی خوشی مجھے زیادہ ہے. یعنی انہوں نے اس کو، جو ہوتا نا کہ انسان جب کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو تھوڑا سا کہ مجھے کچھ مل گیا تو فوراً اس غبارے میں سوراخ کر دیتے تھے کہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں جو تم نے حاصل کی. حالانکہ میری PhD کرنے کا مقصد بھی دینی کی خدمت تھا، یعنی میں نے دنیا کمانے کے لیے نہیں کی تھی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس سے فوراً کمپیریزن کر دیا، یہ زیادہ بڑا کام تھا. ہمارے ہاں عموماً حج کو کوئی بڑا کام نہیں سمجھا جاتا،
ہم کہتے کہ کیا حج ہی ہے نا، حج ہو جائے گا، کبھی کر لیں گے حج. الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک ایک پیسہ جمع کر کر کے رکھتے ہیں، آرزو کرتے رہتے ہیں اور جب موقع ملتا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. تو آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مذکر ہونا چاہیے. وہ اندر کا ضمیر ہو، وہ باہر کا کوئی استاد ہو، وہ والدین ہو، کوئی اچھے دوست ہوں، صالح لوگ ہوں جو آپ کے آس پاس ہوں. اور یہی چیز جو ہم نے اپنے والدین سے سیکھی، پھر اب میرے بچوں کو جب کوئی چوٹ لگتی، کوئی بیماری آتی ہے کچھ، تو میں نے کہتی یہ تو کچھ بھی نہیں بیٹا، سوچو قبر میں کیا ہوگا، سوچو موت کے وقت کیا ہوگا، سوچو آخرت میں کیا ہوگا. جب انہیں کوئی تکلیف آتی میں انہیں فوراً، جیسے بخار ہوا تو بخار کی گرمی، یہ گرمی کیا ہے؟ جہنم کی گرمی سے کم ہے. تو جب انسان دنیا میں آنے والی تکلیفوں کے موقع پر آخرت کی تکلیفوں کو یاد کر لیتا ہے تو یہ تکلیف بھی ہلکی ہو جاتی. اور جب دنیا میں کوئی چیز ملتی ہے تو اس موقع پر انسان آخرت کی کامیابی کو یاد کر لے. کوئی اگر گھر ملا ہے، کوئی جگہ خریدی، کوئی پراپرٹی خریدی ہے کچھ، تو ہمیشہ ایسے موقعوں پر وہ جنت کے باغ کیا ہے، اس کے مقابلے میں یہ کیا چیز ہے، تو کچھ بھی نہیں. بڑی سے بڑی کوئی چیز ملے زندگی میں، کوئی زیور ہو، کچھ ہو، فوراً وہاں کی یاد دلا دی. اس کا سوچو وہاں کا کیا ہوگا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ایک کتاب تھی بہشتی زیور، شاید آپ نے بھی نام سنا ہو، اور وہ ہر گھر میں وہ ہوتی تھی بہشتی زیور. تو میں کہتی اس کا مطلب کیا ہے نا، تو کہتے بہشتی کا مطلب ہے بہشت یعنی جنت، اور زیور کا مطلب ہے جیولری، تو یہ جنت کی جیولری ہے. تو میں کہتی اس میں تو عجیب غریب باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ اس میں کیا جنت کا زیور ہے. تو وہ یہی سمجھاتے تھے کہ یہ ان چیزوں پر عمل کریں تو جنت کا زیور ملتا ہے. کیونکہ لڑکیوں کو ہمیشہ، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی جیولری کا کتنا شوق ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں لڑکیوں کے اندر ایک قدرتی چیز ہوتی ہے نا، افمن ينشأ فی الحلیۃ. تو ایسے تمام مواقع پر انسان کی زندگی میں مذکر اگر ہو تو آخرت کی یاد آتی رہتی ہے. اور اگر مذکر نہ ہو اور ہر طرف صرف دنیا کی باتیں ہو رہی ہوں، یہ پراپرٹی کی بات کر رہا ہے، وہ زیور کی کر رہا ہے، وہ شادی کی کر رہا ہے، وہ اس کی، وہ اس کی، وہ اس کی، اور سارا دن یہی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، انہی کی فکر لگی ہوئی ہے، انہی کے آنے کی خوشی ہے، انہی کے جانے کا غم ہے، تو پھر انسان کی پرائرٹی کیا ہو جاتی ہے؟ دنیا. والمحب الذی قد ملک المحبوب افکار قلبہ لا يخرج فکرہ عن تعلقہ بمحبوبہ وہو ربہ سبحانہ او بنفسہ. والمحب اور محبت کرنے والا، الذی وہ جس نے، قد تحقیق، ملکا مالک بنا دیا، المحبوبہ محبوب کو، افکار قلبہ اپنے دل کے خیالات کا. یعنی جو انسان کسی بھی چیز سے محبت کرتا ہے، کسی انسان سے کرتا ہے، کسی کام سے کرتا ہے، تو اس کے جو دل کے خیالات ہوتے ہیں وہ اس کے اپنے بس میں نہیں ہوتے. وہ کس کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں؟ اس محبوب کے، کیونکہ وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، وہ اسی کے خیالات میں گم رہتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا دل دے دیا. حالانکہ کوئی کسی کو دے کے زندہ خود کیسے رہے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنا نکال کے کسی کو دے دیا. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یعنی جو دل میں خیالات ہیں وہ ہر وقت اسی بندے کے ہیں، انسان کے ہیں یا چیز کے ہیں، یا سو وٹس ایور. ہر ایک کا سینٹر آف لائف مختلف ہوتا ہے، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ. تو یہاں کہتے ہیں کہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ جو اپنے خیالات ہوتے ہیں، قلب کے افکار ہوتے ہیں، وہ اپنے محبوب کو ان کا مالک بنا دیتا ہے. لا یخرج فکرہ، اس کی سوچ نکل ہی نہیں پاتی، ان تعلق ہی، اس کے تعلق سے. تعلق کو تعلق کا مطلب ہوتا ہے کس چیز سے چمٹنا، لگنا، اس کے تعلق سے بمحبوب ہی، اپنے محبوب کے. وہو ربہ سبحانہ، اور وہ اس کا رب سبحانہ و تعالی ہوتا ہے، کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے دل سے کسی وقت اللہ کا خیال نکلتا ہی نہیں. او بنفسہ، یا پھر وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے اوپر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں. وفکرہ فی محبوبہ لا یخرج عن حالین، اور اس کی فکر اس کے محبوب کے بارے میں
لا یخرج نہیں نکلتی ان حالین دو حالات سے، یعنی دو حالتوں میں وہ رہتا ہے. احداہما ان میں سے ایک، فکرہ فی جمال الرب و جلالہ، اس کی سوچ رب کے جمال اور جلال کے بارے میں، یعنی اس کے دل میں رب کے لیے اتنے اچھے خیالات ہوتے ہیں، رب کا جمال ہوتا ہے. جمال کہتے ہیں حسن کو، خوبصورتی. رب کے بارے میں حسن ظن، اچھا گمان، اچھی سوچیں، کسی وقت بھی وہ اس سے نا امید نہیں، مایوس نہیں. اس کو رب کے ہر کام، ہر فیصلے میں خیر ہی خیر نظر آتی، وہ ہر چیز کا برائٹ پہلو دیکھتا ہے. یعنی مثلا قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو جب دعا کی توفیق ہوتی ہے تو وہ اس کی فکر نہیں کرتا کہ دعا کب قبول ہوگی. وہ کہتا ہے کہ اس دعا کرنے کی وجہ سے میں رب سے قریب ہو گیا ہوں، کیونکہ رب نے کہا فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندوں کو بتا دو میں قریب ہوں. تو اس کو اس قرب سے جو لذت ملتی ہے کہ رب قریب ہے، میں رب کو پکار سکتا ہوں، تو اس سے زیادہ اس کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں. دعا کی توفیق پر بھی وہ بہت خوش رہتا ہے. پھر اس کے حق میں ہوتی ہے قبول تو بھی، اور اگر نہیں ہوتی تو بھی وہ راضی ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے رب نے میرے ساتھ اچھا ہی کیا ہے. اگر اس کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو بھی کہتے ہیں میرے رب کا احسان ہے، شکر ہے. اور اگر اس کو کوئی مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی تو کہتا ہے آئی ڈیزرو اٹ، میری اصلاح کی ضرورت تھی، مجھے یہ چاہیے تھی، مجھے یہ ڈوز بھی چاہیے تھی، مجھے مزید مہذب ہونے کی ضرورت ہے، میرے تزکیے کی ضرورت ہے، اس لیے رب نے مجھے اس امتحان میں ڈالا ہے. وہ رب سے ناراض نہیں ہوتا، وہ اس پر بھی راضی ہوتا ہے، وہ اس پر بھی خوش ہوتا ہے. تو اس طرح جو شخص اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے، اور وہ رب کے جلال اور جمال اس پر نظر رکھتا ہے. ایک طرف رب کے فیصلوں کی خوبصورتی پر، رب کے جمال پر، اور پھر اس کے جلال پر، اس کی قوت پر، کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہی سب سے بڑا ہے، وہی بزرگ ہے. جل جلالہ، میری طاقت کچھ بھی نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا. میری بعض اوقات انسان ایسے حالات میں ٹریپ ہو جاتا ہے نا کہ انسان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا ان سے باہر نکلنے کا. اس وقت بھی انسان کو اللہ کی قوت اور قدرت محسوس ہوتی کہ میں کیا چیز ہوں، اب یہ رب کا فیصلہ، بھلا نکلو اس سے باہر. نہیں نکل سکتے. وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اور اس کے ناموں اور اس کی صفات پر وہ غور کرتا رہتا ہے. ہر لمحے اس کو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی صفت یاد آ جاتی، کبھی اس کی قدرت، کبھی اس کا علم، کبھی اس کا جبروت، کبھی اس کا جلال، کبھی اس کا جمال، کبھی اس کا سمیع اور بصیر ہونا، علیم اور قدیر ہونا. یعنی جو کچھ اس کی زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے اس کو وہ فوراً ریلیٹ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی نام یا کسی نہ کسی صفت سے. اس لیے اللہ کے ناموں کا علم ہونا، اس کی صفات کا علم ہونا بہت ضروری. اس کے بغیر محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے، اس کے کیا نام ہے، کیا صفات ہیں، تو آپ کس سے محبت کر رہے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کے تو ایک ایک نام کا پتہ ہوتا ہے، ایک ایک عادت، ایک ایک صفت، ایک ایک خوبی، ایک ایک خامی کا پتہ ہوتا ہے. نہیں تو پتہ لگا لیتا ہے انسان، کیونکہ دلچسپی ہوتی ہے نا جاننے کی. تو اگر اللہ سے محبت ہو تو پھر اللہ کے بارے میں جاننے سے بھی دلچسپی ہوتی. پھر کسی کو کہنے نہیں پڑتا یہ پڑھو وہ پڑھو، وہ خود کوشش کرتا ہے کہ اچھا مجھے اور پتہ چلے اور پتہ چلے. اور جو بھی اس کو ان صفات اور اسماء کا علم ہوتا ہے وہ اس کو پڑھ کے ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے رب کا تذکرہ ہوتا ہے. الثانیہ، نمبر 2، دوسری حالت کیا ہوتی ہے اس محب کی؟ فکرہ فی افعالہ و احسانہ و برہ و لطفہ، اس کی سوچ اس کے کاموں میں، یعنی رب کے افعال، اس کے احسان، اس کی نیکی، اس کا کرم، اس کا لطف، ان چیزوں کے بارے میں وہ ہر چیز میں دیکھتا رہتا ہے کہ کہاں میرے رب نے کس پر کیا کیا احسان کیا ہے، کیا کیا لطف و کرم ہے اس کا. وَإِن تَعَلَّقَ فِكْرُهُ بِنَفْسِهِ، اور اگر اس کی فکر اور اس کی سوچ اس کی اپنی ذات کے بارے میں ہوتی ہے، فَكَذَلِكَ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ حَالَيْنِ، تو یہ بھی دو حالتوں سے باہر نہیں نکلتی، یعنی اس میں بھی دو حالتیں ہوتی ہیں اس کی. فَإِمَّا أَن يُفَكِّرُ فِي أَوْصَافِهِ الْمَسْخُوطَةِ الَّتِي يُبْغِضُهَا مَحْبُوبُهُ،
وَيَمْقُتُهُ عَلَيْهَا فَيَتَجَنَّبُهَا وَإِمَّا أَن يُفَكِّرَ فِي الصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ وَالْأَخْلَاقِ الَّتِي تُقَرِّبُهُ مِنْهُ وَتُحَبِّبُهُ إِلَيْهِ لِكَيْ يَتَّصِفُ بِهَا۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے تو کیسے سوچتا ہے؟ اب آپ جو اپنے بارے میں سوچتے ہیں نا اس کو بھی کمپیئر کرتے جائیں۔ فَإِمَّا أَن يُفَكِّرَ فِي أَوْصَافِهِ، تو انسان اپنے اوصاف، وصف یعنی جو اس کے صفات ہیں یا اپنی کوالٹیز ہیں ان کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن کون سی؟ المسخوطہ، جو رب کو ناراض کرنے والی، اپنی بری عادتوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ میرے اندر یہ جو بد اخلاقی ہے یا یہ جو انداز ہے یہ کسی بھی کام کرنے کا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے دل میں ایک گلٹ سی ہوتی ہے کہ یہ میرے رب کو پسند نہیں ہوگا، مجھے اس سے چھٹکارا چاہیے۔ التی یبغضها، وہ جن سے بغض رکھتا ہے، محبوبہ، اس کا محبوب۔ اب دیکھیں نا کہ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ کوئی انسان آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کو فوراً فکر ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں جو اس کو پسند نہ ہو۔ تو جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو انسان فوراً سوچتا ہے کہ میرے اندر کوئی ایسی عادت، کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسی بات نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو، میں کوئی ایسی چیز نہ کروں۔ تو وہ اپنی ان بری عادتوں کے بارے میں بہت بے چین رہتا ہے، اس کو اپنی برائیاں نظر آتی ہیں اور پھر وہ ان کے بارے میں فکر مند بھی ہوتا ہے کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس کو صحیح ہونا چاہیے۔ وَيَمْقُتُهُ عَلَيْهَا، اور وہ ان سے ناراض ہوتا ہے اس پر۔ فَيَتَجَنَّبُهَا، تو وہ ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تجنب کیا ہوتا ہے؟ اجتناب کرنا۔ وَإِمَّا أَن يُفَكِّرَ فِي الصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ وَالْأَخْلَاقِ، یا پھر وہ غور و فکر کرتا ہے ان صفات، افعال اور اخلاق کے بارے میں، الَّتِي تُقَرِّبُهُ مِنْهُ، جو اس کو اللہ سے قریب کرتے ہیں، وَتُحَبِّبُهُ إِلَيْهِ، جو اس کو اس کا محبوب بناتے ہیں، لِكَيْ يَتَّصِفُ بِهَا، تاکہ وہ ان اوصاف سے متصف ہو جائے، یعنی وہ اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کر لے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اللہ سے محبت کرنے والے کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ نمبر 1 کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے اچھے اسماء اور صفات، افعال، لطف اور کرم کے بارے میں۔ اور دوسری کیا؟ اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کوئی ایسی چیز تو نہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور وہ کون سی چیزیں جو اللہ کو پسند ہیں، یعنی اس کو ان صفات کے اپنانے کا، ان کاموں کو کرنے کا شوق لگ جاتا ہے جو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اس کو۔ پھر اس کی زندگی کا یہ مقصد بن جاتا ہے کہ میں نے وہ کام کرنے جن سے میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے قرآن میں ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے، تو میں کیسے احسان کروں ہر چیز میں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے۔ تقوی والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توابین اور متطہرین، پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو میں کس طرح، یعنی کیسی توبہ کروں کہ اللہ کا محبوب بن جاؤں، اپنے لباس، جسم اور اپنی ہر چیز کو کس طرح صاف کروں کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ تو ان چیزوں کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ پھر اس کی یہ فکر نہیں آتی وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، اور دوسروں کی فکر چھوڑ کے کس کی فکر کرنے لگتا ہے؟ اپنی ذات کی، کیونکہ دوسرے اچھے ہو گئے تو آپ کو کیا ملے گا، اور اگر وہ برے رہے تو آپ کا کیا نقصان ہے۔ لیکن اگر آپ کے اندر وہ خوبیاں نہیں آئی تو نقصان ہے، اور اگر آپ کے اندر سے وہ خامیاں نہیں نکلی تو بڑی مشکل ہوگی۔ رب کو کیا شکل دکھائیں گے جا کے، اس کے سامنے کیسے جا کے کھڑے ہوں گے؟ وہ جب مجھ پہ نظر ڈالتا ہے تو کیا وہ مجھ سے خوش ہوتا ہے، یا میں کوئی ایسے کام کر رہی ہوتی ہوں کہ جو اس کو ناراض کرتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے؟ یہی چیز اس کو پھر قرآن میں سچا غور و فکر سکھاتی ہے کہ مجھے اس سے پتا چلے اللہ کو کیا پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو وہ ان کی صفات اور اخلاق کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، وہ کون سی چیزیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے تو میں بھی اپنے اندر وہ چیزیں لاؤں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کے رسول کا اتباع، پیروی، ان کو فالو کرنا اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ تو انسان پھر بڑی بڑی باتیں نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی غور و فکر کرنے لگتا ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں کہ اچھا اگر میں سنت کی پیروی کروں گا، ایک چھوٹی سی بات ہے، مثلا جوتا ہی پہننا ہے تو میں دائیں پاؤں سے پہنوں گا، دائیں جانب سے پہنوں گا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے ہر کام میں دائیں ہاتھ سے شروع کرنے میں۔
تو اس کو پھر ان چیزوں سے محبت ہونے لگتی ہے. وہ یہ نہیں کہتا یہ ریجڈیٹی ہے اور یہ بڑی سختی ہے اور یہ بڑی پابندی ہے. وہ اس طرح نہیں دین کو دیکھتا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو آپ کی محبوب چیزیں تھیں اور آپ اللہ کے محبوب تھے. ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے میں اللہ کا محبوب بن سکتا ہوں. اس طرح اس کی زندگی سنورنے لگتی ہے, اس کے اخلاق سنورنے لگتے ہیں, وہ خوبصورت انسان بننے لگتا ہے, وہ اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے اور پھر وہ بندوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے. فَالْأَوْلَيَانِ تُوجِبُ لَهُ زِيَادَةَ مَحَبَّتِهِ لِرَبِّهِ وَتَعْظِيمِهِ وَالْخُضُوعِ لَهُ. فَالْأَوْلَيَانِ تو پہلی دو باتیں جو ہیں تُوجِبُ لَهُ واجب کر دیتی ہیں اس کے لیے زیادَةَ مَحَبَّتِهِ لِرَبِّهِ اپنے رب کی زیادہ محبت, وَتَعْظِيمِهِ اور اس کی تعظیم, وَالْخُضُوعِ لَهُ اور اس کے آگے جھکنا, ہمبل ہونا. یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کی صفات پہ غور کرتا ہے تو پھر انسان کے اندر اور عاجزی آتی. والأخریان اور جو دوسری دو باتیں یہ اوپر گزری ہیں نا, اپنے نفس کے بارے میں سوچنا, توجب لہ محبت محبوبہ لہ واجب کر دیتی ہے اس کے لیے اس کے محبوب کی محبت, واقبالہ علیہ اور اس کی طرف متوجہ ہونا, وقربہ منہ اور اس سے قریب ہونا, وعطفہ علیہ اور اس کی طرف پلٹنا, وإثارہ علی غیرہ اور اس کو دوسروں پر ترجیح دینا, وإسعادہ فی الدنیا والآخرہ اور اس کا خوش قسمت ہونا دنیا اور آخرت میں. فالمحبۃ التامۃ مستلزمۃ لہذہ الافکار الاربع تو مکمل محبت جو ہے وہ ان چار افکار کو لازم کرتی. السلام علیکم. جو آخری پورشن ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں, کیسے محبت کو زیادہ اقبال یا توجہ کیسے حاصل ہو جاتی ہے؟ یعنی جب انسان کے اندر محبت آتی ہے تو خود بخود پھر اس کی توجہ ادھر ہونے لگتی ہے, کیونکہ محبت ایک ایسی فورس ہوتی ہے نا کہ جس میں کسی کو ہمیں نہیں پش کرنا پڑتا بلکہ وہ اندر سے پھر اٹھتی. اپنے نفس کی کمزوریوں پہ غور و فکر کر کے اللہ کی طرف توجہ کیسے ہو جاتی ہے؟ بعض اوقات آپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, مطلب اپنے نفس کی کمزوریوں کو محسوس کر کے. نہیں, ڈاؤن ہونے کی بجائے وہی انرجی لگانی چاہیے کہ اچھا پھر میں کروں کیا. ہمیشہ سوچ اس پہ رہنی چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے. یہ صرف نہیں سوچ ہونی چاہیے کہ میں یہ غلط کر رہی ہوں اور میں یہ صرف اس پہ نہیں سوچ بچار رک جانی چاہیے, بلکہ کیا ہونی چاہیے, اچھا پھر میں اور کیا کروں, اچھا اور کیا کروں, میں کیا کر سکتی ہوں, میں اس وقت میں کیا کر سکتی ہوں, میں اس کے لیے کیا کر سکتی ہوں. تو انسان کا جب ذہن اس طرف چلتا ہے نا تو وہ پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے. یعنی یہ تو پتا چل گیا کہ میرے اندر یہ ویکنس ہے, مثلا میرے اندر ویکنس ہے کہ میں اچھی چیز صدقہ نہیں کر سکتی, تو اب مجھے پتا چل گیا اپنی ویکنس کا, تو پھر میں اب سوچوں گی کہ اچھا میں اس پہ کیسے قابو پاؤں, اچھا میں اس کو کٹ کرنے کے لیے کیا کروں, مثلا کیا کر سکتی, کوئی عملی تدبیر اپنے لیے سوچے اور پھر وہ کر ڈالے. جب ایک دفعہ آپ کر ڈالیں گے نا تو آپ کی رکاوٹ کھل جائے گی, آپ شیطان کو پیچھے کر دیں گے. پھر آپ کو وہ ایک لذت ملے گی نا, وہ ایک واقعی خوشی اور اللہ کی محبت محسوس ہوگی, قرب محسوس ہوگا. پھر آپ کو اگلی دفعہ وہ کام کرنا آسان ہو جائے گا اور آسان ہو جائے. مثلا نفل پڑھنا آپ کو مشکل لگ رہا ہے, دیکھیں نا فرائض سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرتے, لیکن نوافل جو ہیں ان کی ادائیگی جو ہے وہ واقعی قرب عطا کرتی ہے اللہ کا نا. جو چیزیں اللہ نے ہم پہ فرض نہیں کی ہم اپنی خوشی سے جب کرتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ نفل ہی پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا اس وقت اپنے آپ کو کہا کریں کہ another 5 minutes اونلی, کیونکہ انسان کہتا اچھا میں یہ کرنا, اچھا only 5 minutes, میں بھی کرتی ہوں 5 minutes, شروع کر, اللہ اکبر کر دے, نہیں دل کر اللہ اکبر کر دے, اور چند دفعہ یہ کریں آپ دیکھیں گے کہ پھر رکاوٹ ختم ہو جائے گی. سر ایسے اسٹیٹ آف ہارٹ ہوتا ہے کہ جب لوگوں کی محبت سے دل خالی ہونے لگ جاتا ہے اور ابھی اللہ کی محبت بھی نہیں آ رہی ہوتی لیکن دل خالی ہو جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے؟ اور مطلب اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں ریلیٹڈ ٹو دس کہ محبت آ رہی ہے؟ پروسیس تو چلتے رہتے ہیں, دل کی حالتیں بھی بدلتی رہتی ہیں, لیکن دل یاد رکھیے کسی ایک حالت پہ کبھی بھی نہیں رہتا, چاہے اس میں لوگوں کی محبت ہے, چاہے لوگوں کی محبت نہیں ہے, چاہے اللہ کی محبت ہے, چاہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے, اس کو بڑھاتے ہی رہنا پڑتا ہے اور وہ عمل سے ہی بڑھتا ہے. یہ جو بات ہوئی ہے نا کہ انسان جو اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے اپنی خامیوں کا اور اپنی خوبیوں کا, تو اس میں یہ ہے کہ وہ اپنی تعمیر کرتا ہے, اپنے آپ کو بناتا رہتا ہے ہر وقت, ہمہ وقت اس کی یہی کوشش ہوتی ہے. اور اس پہ ایک
شعر بھی ہے کہ اپنی تعمیر اٹھاتے تو کوئی بات بھی تھی، تم نے تو عمر گنوا دی میری مسماری میں. بالکل صحیح بات، سچی بات ہے. یعنی اکثر پھر حال یہی ہوتا ہے نا کہ ذرا سا کسی سے ہرٹ ہوئے، کسی سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی، وہ اس کے پیچھے لگ گئے، کسی نہ کسی طرح رستہ نکال لیا اس کی خامی کہیں نہ کہیں بیان کر کے اس کو ڈیگریڈ کرنے اور ذلیل کرنے کا. چین نہیں آتا اس وقت تک جب تک اس کو گرا نہ بیٹھے. السلام علیکم استاذہ. استاذہ میں سوچ رہی تھی جیسے آپ نے ہمیں بتایا کہ ہم سب کو ایک مذکر چاہیے ہوتا ہے ٹو لفٹ اس اپ، اسی طرح وی شوڈ آلویز ریمبر دیٹ ہماری بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وی شوڈ آلسو لفٹ ایچ ادر اپ. تو ہم وہ خود بھی مذکر ہونا چاہیے، اور چاہے چھوٹی سی کیوں نہ بات ہو ہمیں بس ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے دوسروں کو بتاتے وقت، چھوٹی سی بات کنوے کر دینی چاہیے. بالکل. اور اسی کو وتواصوا بالحق کہتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہم کسی بہت بڑے مینٹر کا انتظار کریں اور وہ آئے اور ہمیں نصیحت کرے اور پھر ہم کہیں ہاں یہ نصیحت ہے. نہیں، جو ہم سے چھوٹے بھی ہمیں نصیحت کر جاتے ہیں نا وہ بھی بڑے کام کی ہوتی ہے کبھی. السلام علیکم استاذہ. استاذہ میں اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہا تھا قرآن میں کہیں نہیں لکھا میوزک حرام ہے. تو میں نے کہا مگر یہ تو لکھا ہوا ہے کہ یہ شیاطین کے اس میں سے ہے. تو کہتے نہیں مگر کلیئر ورڈز میں تو نہیں ہے کہ حرام ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ آپ کا نفس آپ کو ذرا سا سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ کہاں پہ ہمیں مل رہا ہے تھوڑا سا لیوریج. تو وہ بات ہے کہ اگر پہلی بات آتھر نے یہی کر دی کہ آپ نے اپنے افکار کو حوالے کرنا ہے اپنے محبوب کے، تو پھر آپ کی چوائس اس میں نہیں رہتی. آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ پسند کس کو کر رہا ہے کس کو نہیں کر، تو پھر اس کے اندر حلال حرام کا لیبل اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی. جو چیز مستحب ہے. مجھ سے یہ کہتا ہے نا میوزک کہاں حرام لکھا، تو میں اسے کہتی ہوں کہ مجھے ذرا کوئی لسٹ دے دیں کہ وہ گانے جو آپ نے گائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جتنے کانسرٹس میں آپ نے شرکت کی، یا دن کا کتنا حصہ آپ میوزک وغیرہ سنتے تھے، مجھے بس وہ لسٹ پکڑا دیں تو میں کنونس ہو جاؤں گی کہ وہ بالکل حلال ہے. کیونکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. ہم ادھر سے پکڑتے ہیں ادھر سے، یہاں یہ لفظ نہیں لکھا ہوئی. کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک لسٹ لمبی دے دیتا ہے یہ چیزیں حرام ہیں، تو تب ہم باز آتے. جن چیزوں کی لسٹ دی ہوئی بھی نا ہم تو ان سے بھی باز نہیں آ رہے، ان کے بھی رستے نکال لے. کبھی کہتے شراب حرام نہیں، کبھی کہتے یہ حرام نہیں وہ نہیں. تو ہمیں ایک رول ماڈل دیا گیا ہے کہ جو بھی چیز دیکھنی ہے ان کی پیروی کرو. اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو وہاں دیکھو، تو اس کو ایک اپنے لیے وہ بنا لیں، ایک معیار بنا لیں. استاذہ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ جو محبوب ہوتا ہے اس کے نام اور صفات کو انسان جاننا چاہتا ہے، تو کوئی ایسی کتاب آپ سجیسٹ کر دیں جس میں اللہ کے نام اور صفات بیان کیے گئے ہوں. عربی میں تو بہت ہیں، اردو میں اللہ رحم کرے بہت کم اس پہ مفاد موجود ہے. یہ جو فقہ القلوب ہے آپ کی یہی کتاب، اس میں یعنی تقریباً انہوں نے احصاء کیا ہوا جتنے بھی قرآن و سنت میں صحیح نام ہیں. اگر آپ پیچھے کی صفحات دیکھیں تو ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، یہ بہت کافی و شافی ہیں. یعنی صحیح انٹروڈکشن کرا دیتے ہیں اس نام کا. اس کی ریکارڈنگز بھی ہیں پچھلے لیسنز کی. ٹھیک ہے، کبھی ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹے کے لیے بھی وقت نکال کے سن لیں تو آپ کو ریمائنڈر ملتا رہے گا. السلام علیکم استاذہ. میرا یہ کوشچن تھا کہ جیسے ابھی وہ بات کرنی تھی باجی کہ اگر اپنے محبوب کے لیے ہمیں سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ ہمیں اپنی پسندیدہ چیزوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا پڑتا ہے، جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کرنے کے لیے. لیکن سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھیں، گیدرنگز بھی جوائن کریں، اور ہمارا دل یہ بھی کر رہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں. تو مطلب اس صورت میں اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو چھوڑ کے مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، یا مطلب قرآن پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے یا کچھ اس طرح کوئی نوافل پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، تو یہ کوئی قطع تعلقی تو نہیں ہوگی؟ اس میں آپ دیکھیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، وہ کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے بیچ میں بیٹھے ہوتے تھے، بات چیت ہو رہی ہوتی تھی، دنیا کی باتیں، دنیا کے کام بھی ہو رہے ہوتے تھے کیونکہ دنیا میں رہتے ہیں ہم. لیکن جو ہی اذان ہوتی تھی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، آپ سب کچھ چھوڑ دیتے تھے، فوراً نماز کے لیے نکل جاتے تھے. اسی طرح جب لوگ سو رہے ہوتے تھے تو آپ نماز پڑھتے تھے. اسی طرح یہ ہے کہ آپ کی گیدرنگز جو ہوتی تھی وہ اتنی لمبی نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے ہاں تو جب کوئی محفل شروع ہوتی ہے نا تو پھر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی نا، کہ بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے. تو ان کو لمٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر لوگ لمٹ نہ کریں تو پھر خود اٹھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ان کو بتا کے اٹھیں کہ تم لوگ باتیں کر رہے ہو تو میں تو قرآن پڑھنا پسند کروں گی. آپ چھپکے سے کھسک جائیں وہاں سے غیر محسوس طریقے سے، کیونکہ وہ آپس میں بھی کافی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. تو آپ اپنا کام کریں جا کے. لیکن اگر بالکل بھی نہ جائیں تو پھر مطلب پھر کچھ مطلب، یا جیسے ہم جا کے مطلب ان کے ساتھ بیٹھے سلام لے، اچھا ان سے بول کے جو بہت اچھی بات ہے، حال پوچھے، سلام کریں، ان کو کوئی اچھی بات ان سے شیئر کریں، ان کی کوئی اچھی بات سنیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر کریں اور اس کی پابندی کریں، کیونکہ آگے اسی میں آئے گا کہ جو
عقل مند ہوتا ہے وہ اپنے اوقات کی قدر و قیمت بہت پہچانتا ہے اور ان کو مینج کرنا جانتا ہے. یہ اسکل اگر آپ سیکھ لیں تو زندگی کامیاب ہو جائے, بہت مطمئن پرسکون خوشحال زندگی بسر کریں گے اگر آپ اپنے فرائض بھی ادا کرتے رہیں اور باقی چیزیں بھی وقت پر ہوتی رہیں. اصل میں ویکنس ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے, اب لوگ ہمیں ڈریگ کر لیتے ہیں, ہم ادھر ہی جس چیز میں لگے ادھر ہی بھول گئے کہ کچھ اور بھی کرنا تھا ہمیں. نفس کا محاسبہ بہت ضروری ہوتا ہے اس کے لیے. اگر مطلب ہم جیسے آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے بارے میں مطلب پڑھیں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل ہوگا, اللہ تعالیٰ کو پہچانے. تو اگر ہم مطلب جا کے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو ساتھ میں ہمارا یہ بھی دل کر رہا ہے تھوڑی دیر بعد کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جا کے اللہ تعالیٰ کا نام پڑھیں, تو پھر ہمیں قرآن کو پریفر کرنا چاہیے یا پھر اس بک کو؟ قرآن کے اندر ہی اللہ کی صفات بہت سی موجود ہیں, ان کو اچھی طرح سمجھیں. ٹھیک ہے نا, کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں. اللہ کی پہچان سب سے زیادہ تو قرآن ہی کے ذریعے ہوتی, اور اس میں اللہ تعالیٰ کے جہاں جہاں نام آئے ان کو خوب سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک. السلام علیکم استاذہ. آج جو پہلی بات تھی وہ میری آج سفر کی آخری بات تھی کہ میں کسی سے کہہ رہی تھی کہ زندگی میں ہر انسان مشقت کر رہا ہے, رکشے والا بھی, یعنی ہر بندہ جو بھی کوئی اس دنیا میں ہے اور کسی نہ کسی حوالے سے ہے, یا دنیا یا آخرت کے. لیکن جو میرے دل میں ایک سوال اٹھتا ہے استاذہ کہ جیسے اب آپ نے پی ایچ ڈی کی, آپ کی جو کوالیفیکیشن تھی فار دا سیک آف اللہ تھی, وہ آپ کو کیا کہنے کی ضرورت ہے, ہم سب اس کے گواہ ہیں. لیکن استاذہ یہ جو دنیا کی پڑھائیاں ہیں اس میں بہت مشقت ہے, بہت مشقت ہے. جیسے اب میں ڈاکٹر ہوں, اس مشقت کو جو میں نے کیا, میں سوچتی ہوں کہ قرآن کی مشقت ابھی تک میں نے وہ نہیں کی جو میں نے وہ کی. استاذہ ایسا کیسے ہو جائے کہ جیسے آپ کی تو اسٹڈیز ہی ایسی تھی نا, مطلب ہماری اسٹڈیز مجھے لگنے لگ جائے کہ یہ دین ہے, مطلب یہ کیسے ہو جائے؟ مجھے استاد اس کا جواب چاہیے, کیونکہ میں اس کو اپنے نفس میں اتنا سوچتی ہوں لیکن مجھے کیوں نہیں لگتی آخرت کی مشقت, مجھے نہیں لگتی. میں نے غور کیا, اپنے آپ کو اس طرح لانے کی کوشش کی, شاید میں اپنے آپ کو چیلنجنگ ماحول میں لے کے نہیں جانا چاہتی, یا مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے محنت زیادہ کرنی پڑے گی. استاد مجھے اس کا جواب چاہیے. تو اس لیے دیکھیے کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتی نا تو اگر یہ پڑھائی بھی کرتی تو خوب خوب محنت کرتی اور اس نیت سے کرتی کہ میں اللہ کی مخلوق کو تکلیف سے نکالوں. آپ دیکھیے جب کوئی ایک شخص بیمار ہوتا ہے نا, اس وقت تو کتنا ڈیسپریٹ ہوتا ہے, کس تکلیف میں ہوتا ہے, اور اس کو صحیح دوا چاہیے ہوتی ہے, صحیح ڈائگنوسس چاہیے ہوتی ہے, صحیح علاج چاہیے ہوتا ہے. صحیح علاج کون کر سکتا ہے, علم والا یا بے علم؟ علم والا. علم والا. اور جتنی اس میں اس کی ایکسپرٹیز ہوتی جائے گی, کہ اپنے اس بیماری کے دوران میں نے مختلف ڈاکٹرز کو دیکھا اور ان کے رویوں کو اور ان کے طریقوں کو اور ان کی سوچ کو اور ان کی ڈسکشن کو جو میرے سرانے کھڑے ہو کے کرتے تھے, تو اس سے مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو علم والے ہیں, یعنی میں نے سینئر ترین ڈاکٹرز بھی دیکھے اور جونیئر بھی رات کی ڈیوٹی میں دیکھے ہاسپٹل میں, تو میں اتنا بڑا فرق محسوس کرتی تھی, اتنا بڑا فرق کہ علم والے کی بات ہی کچھ اور ہے, اس کے چند جملے ہی کچھ اور ہے, اور یہ جونیئر بیچارہ ابھی جو زندگی کا آغاز کر رہا ہے اس کا انداز ہی کچھ اور ہے. تو علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. اور آپ اگر واقعی انسانیت کو تکلیف سے نجات دیں, کہ جو کسی بندے کی دنیا کی ایک مشکل دور کرے گا, اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دنیا اور آخرت کی تکلیف دور کرے گا. آخرت کی تکلیفیں صرف یہ نہیں کہ ہم تلاوت ہی کرتے رہیں, قرآن اس لیے آیا تاکہ ہم اس پر عمل کریں. اگر ہم مزید محنت کریں, مزید محنت کریں, مزید محنت کریں اور لوگوں کے فائدے کے بن جائیں, تو وہ جو فائدے کا بننا ہے, اور اس میں نیت ٹھیک ہے, وہ دنیا تو آتی ہے جو قسمت میں ہے مل ہی جائے گی, لیکن جو اللہ کی رضا ساتھ ہے کہ آپ کسی ایسے وقت میں کہ جس میں ایک ڈاکٹر سو بھی سکتا ہے اور آرام بھی کر سکتا ہے, اس وقت اٹھ کے اگر وہ کسی مریض کو دیکھتا ہے اور تکلیف سے نکالتا ہے, وہ ایک رات کا, میں سمجھتی ہوں کسی ایک مریض کی ایک رات کی تکلیف دور کرنا شاید پتہ نہیں کتنی راتوں کی عبادت سے افضل ہو. جو وہ حدیث بتائے گی کہ جس میں ابن عباس تھے نا, اعتکاف میں اٹھ کے چلے گئے کسی کی مدد کرنے کے لیے, کہ یہ اس سے بڑی عبادت ہے. ہم اس کو عبادت کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم اسے عبادت سمجھ کے یہ کام کریں. جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں جو چیزیں درست نہیں ان کی بھی نشاندہی کریں, اور جو اس میں مال پریکٹسز ہو رہی ہیں ان کو بھی اس میں سے. یہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا, اچھی نیت کے ساتھ. یعنی میں تسلی رکھوں انشاءاللہ. بالکل تسلی رکھیں انشاءاللہ, اور اس کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی, اپنی نمازوں کی, اپنی عبادت, اپنے ذکر اذکار. کیا وہاں جب انسان کھڑا ہوتا ہے کسی مریض کے سرہانے, تو کیا وہ ذکر نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اس وقت اللہ کو یاد نہیں کر سکتا؟ کیا وہ جس وقت پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی؟ کیا اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی؟ یعنی یتلو علیہم آیاتی, آیات جو ہیں وہ نشانیاں بھی تو ہیں, اللہ کی سائنس بھی. یعنی قرآن میں صرف احکام نہیں, سائنس کی کتنی بات ہے.
استاذہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 چیزیں جو آپ نے بتائیں کہ مال اور اولاد اور عمل، تو ہم جو فوکس رکھتے ہیں وہ 2 چیزوں پہ بہت زیادہ رکھتے ہیں استاد. ایک مال اور اولاد پہ ہمارا سارا فوکس ہوتا ہے، جبکہ عمل وہ ہم بہت دور ہوتے ہیں. اور استاذہ کیا عمل ہمارا صحبت صالح بھی اس میں کردار ادا کرتا ہے؟ بالکل، وہ تو کرتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ انسان مال اور اولاد کو بھی اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنائے، ان کو تعلیم دے، ان کی تربیت کرے، ان کے ساتھ وقت گزارے، اور اس میں بھی ساری نیت یہی ہو کہ میں ان کو اللہ کا بندہ بناؤں اور یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو وہ اولاد بھی فائدہ مند ہے. مال بھی اگر انسان کماتا ہے اور خیر کے رستوں میں خرچ کرتا ہے، لیکن مشکل اس وقت ہوتی ہے جب ہم صرف ان کو بھی دنیا دنیا دکھاتے ہیں اور ان میں کھو کر ہم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں اور رب کے حقوق بھول جاتے ہیں. وہ چیز غلط ہو جاتی ہے. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ بعض دفعہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں گے تو ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل ڈفرینٹ سچویشن میں ڈال دیتے. بالکل. اور اس وقت پھر ہمارا یہ امتحان ہوتا ہے کہ ہم اس تقدیر پر، اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے پر راضی ہو جائیں اور پھر اللہ کا قرب پائیں. یعنی وہ پھر ہمیں اپنا بالکل شفٹ ہونا پڑتا ہے، اپنی تھاٹس کو اور اپنی اس کو راضی ہونا پڑتا ہے. جس دن میں منگل کو میں نے آخری کلاس لی ہے اور بدھ کو مجھے صبح کے وقت شدید تکلیف تھی اور میں ہر تھوڑی دیر بعد آنکھ کھول کے گھڑی دیکھتی تھی، شاید میں ابھی ٹھیک ہو جاؤں اور اتنی دیر میں پہنچنا ہے کلاس میں، ابھی ٹھیک ہو جاؤں گی، ابھی ابھی ابھی. لیکن جب وہ بالکل آخر تک میں ٹھیک نہیں ہوئی تو اتنی میرے دل میں ٹھنڈک تھی. میں نے کہا رب نے میری نیت کا بھی انشاءاللہ اجر لکھا ہوگا اور اس تکلیف کا بھی. رضیت باللہ ربا، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. اور ایک دفعہ بھی پھر مجھے خیال نہیں آیا کہ میں نے پڑھایا کیوں نہیں، کیونکہ اگر رب مجھے اس وقت کسی اور طریقے سے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو مجھے اس پہ بھی راضی ہونا ہے. اور یہ نہیں کہ انسان کا چلو چھٹی ملی، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ چلو کچھ چھٹیاں کر لیں، کیونکہ ہم چھٹی پہ بڑے خوش ہوتے ہیں نا. تو چھٹی پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، اس پہ کہہ کہ اللہ میں راضی ہوں، اس حال میں بھی راضی ہوں، اس پہ بھی راضی ہوں، تو عافیت میں ہمیشہ رکھ. ایک بات آئی تھی کہ میڈیکل کی جو فیلڈ ہوتی ہے، تو اصل میں ہم دیکھیں تو میڈیکل کی فیلڈ انسان کے وہ ڈیپ سیل تک جاتی ہے، مطلب وہ بہت ڈیپ تک ہوتی ہے. اور اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں تو اس کا موضوع بھی انسان ہی ہوتا ہے. تو ہم اگر میڈیکل بھی پڑھیں تو اس نیت سے کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنک کر لیں، اور وہ ہمارا غور و فکر بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ ایک ایک چیز سے اللہ تعالیٰ کی وہ کہتے ہیں نا معرفت نصیب ہوتی ہے، اور مطلب اللہ تعالیٰ کا جلال اور چیزوں پہ یقین آنے لگتا ہے. پھر اگر ہماری لائف میں کچھ بھی مطلب ہو جائے جو مطلب ہمیں پسند نہ ہو، تو اس میں بھی ہم اپنی عقل کو کہتے ہیں کہ ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی، اور پھر وہ حکمتیں بھی نظر آنے لگ جاتی ہیں، صبر بھی آنے لگ جاتا ہے، اور وہ مطلب نفل عبادات جو ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہونے لگتی ہے. تو مطلب ہر چیز میں وہ کہتے ہیں نا میڈیکل میں بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ نشانیاں موجود ہیں نا. ابھی ہم نے جو شروع میں آیت سنی، اگر آپ نے غور کیا اس پر، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. تو عقل مند لوگوں لیے یہ ساری چیزیں نشانی ہیں. ان چیزوں کو پڑھیں گے، جانیں گے، ایکسپلور کریں گے، ان چیزوں کا فنکشن معلوم ہوگا تو اللہ ہی کی محبت بڑھے گی. اب جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. تو میں ہمیشہ سوچتی تھی پتہ نہیں یہ جنود کہاں کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو جب مجھے انفیکشن ہوا تو مجھے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اس طرح جو بیڈ بیکٹیریا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے، پورے ایک لشکر کی صورت میں وہ نئے جو اچھا والے بیکٹیریا پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اپنا یعنی کانکر کر لیتا ہے اور بندہ جو پڑ جاتا ہے. اور یہ سمپل الفاظ میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی. تو سب سے پہلی آیت میرے ذہن میں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. ان جنود کو، میرے اندر جنود ہیں اور مجھے نہیں پتا یہ جنود کیا کر رہے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر انسان غور کرے اور ساتھ قرآن کا مطالعہ جاری رکھے تو ہر چیز آنکھیں کھولنے والی ہے کہ کس طرح کائنات میں اور خود ہمارے جسم کے اندر چیزیں کیسے کام کر رہی ہیں اور ہم کو خود بھی خبر نہیں، ہم سو رہے ہیں، غافل ہیں ان سے. تو یہ تو صرف نون چیزیں ہیں نا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. اللہ کے علم کی قدرت اور اس کی عظمت اور کبریائی محسوس ہوتی ہے صرف اتنی سی بات سے بھی، جو کوئی کر رہا ہو اور وہ اپنی روٹین میں آپ کو آپ کی بیماری ایکسپلین کر رہے ہیں اور آپ کا دل کہیں اور اچھل رہا ہے، آپ کسی اور جگہ پہنچے ہوئے ہیں. کیوں، کیسے پہنچے؟ اس کے ساتھ جوڑ کے نا، اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑ کے. جب لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اگر آپ کے دل میں قرآن ہے تو آپ کچھ اور ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے اندر سے پرکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں کہ یہ چیز کہاں بیٹھتی ہے اور یہ چیز اس کی کیا حقیقت ہے. پھر وہ یہ نہیں ہوتا کہ جو لوگ کہیں وہ بس قبول کر لیں. وہ آپ کے پاس ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ ہاں
یہ بات اس طرح ہے، یہ صحیح ہے، یہ نہیں ہے، یہ لینی ہے، یہ نہیں لینی. یہ سب چیزیں قرآن کی برکت سے ملتی ہیں. اس لیے جتنا بھی آپ کے لیے ہو سکے قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق رکھیں اور اللہ کا جتنا بھی شکر ہو سکے ادا کریں کہ اللہ تو نے یہ دروازہ کھولا ہمارے لیے کہ ہم تیری کتاب کو سمجھیں، اور اس کو کبھی بھی اپنے اوپر برڈن نہ سمجھیں، اس کو انجوائے کریں. جتنی مرضی محنت کرنی پڑے، جتنی دفعہ پڑھنا پڑے، انجوائے کیا کریں اس کو. ومجار الفکر فی صفات نفسہ وافعالها کثیرۃ ویمکن حصرها فی 6 اجناس. ومجار الفکر، اور فکر کے جو راستے ہیں، مجاری کہتے ہیں یعنی پاتھ، کورسز، پاتھس. فکر غور و فکر. فی صفات نفسہ، اپنی ذات کی صفات میں، وافعالها، اور اس کے افعال میں، کثیرۃ بہت سے، ویمکن حصرها فی 6 اجناس، اور ان کا حصر یا ان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے 6 ٹائپس میں، 6 قسموں میں. اجناس کمی ٹائپس. الطاعات الظاہرہ والباطنہ فیتفکر فی معرفتها وادائها وتحسینها ودوامها والاکثار منها وترغیب الناس فیها. نمبر 1، ظاہری اطاعت کے کام، والباطنہ، اور باطنی جیسے نیت ہے یا نماز ہے. فیتفکر فی معرفتها، تو غور و فکر کرے ان کی معرفت میں کہ نماز کیا چیز ہے، وادائها، اس کی صحیح ادائیگی کیسے ہونی چاہیے، وتحسینها، اور میں اس نماز کو اچھا کیسے بناؤں، خوبصورت کیسے بناؤں، ودوامها، اور اس کی مسلسل پابندی کیسے کروں، والاکثار منها، اور میں زیادہ سے زیادہ نمازیں کیسے پڑھوں، وترغیب الناس فیها، اور لوگوں کو اس میں کیسے رغبت دلاؤں. ٹھیک ہے. تو جو شخص اپنی ذات پر غور کرتا ہے پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے اطاعت کے کام جو ہیں ان کو اچھا کیسے کروں، ان میں احسان کا درجہ کیسے لاؤں. آخرت کو اہمیت دینے والے کیا کرتے ہیں؟ اپنی عبادات کا محاسبہ کرتے ہیں اور ان کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا سب سے پہلے تو یہ کہ یہ عمل ہے کیا. مثلا نماز ہی کا میں نے تو صرف ایک چیز لی ہے، روزہ ہی ہے، جیسے رمضان آ رہا ہے تو کیا چیز ہے روزہ، اور پھر کس طرح وہ ادا ہوگا، اچھا کیسے ہوگا. مثلا روزہ جو ہے وہ قیامت کے دن الصیام والقرآن یشفعان، یہ دونوں شفاعت کریں گے. تو انسان غور کرے کیا میں ایسا روزہ رکھ رہی ہوں کہ یہ میرے حق میں شفاعت کرے گا، یا میں نے روزہ رکھ کے غیبت بھی کی، چغلی بھی کی، نظر کی حفاظت بھی نہیں کی، فضول وقت بھی ضائع کیا. میرے روزے کی کوالٹی کیا ہے؟ کیا واقعی وہ اتنا خوبصورت، اتنا اچھا روزہ ہے کہ قیامت کے دن اتنا پاورفل ہوگا کہ وہ جا کے جھگڑے گا میرے لیے کہ اللہ اس کو بخش دے، اس نے روزہ رکھا تھا، ہے نا. تو ایک ہے روزہ رکھ لینا، بس اطاعت ہے، فرض ہے، رکھ لیا. اور ایک کیا ہے، یہ الفاظ اگر آپ اپنے پاس کہیں نوٹ کر لیں نا، فی معرفتها وادائها وتحسینها ودوامها والاکثار منها وترغیب الناس فیها. ہم ترغیب الناس فیها تو کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اسی طرح صدقہ خیرات ہے، اسی طرح کوئی بھی نیکی کا کام ہے، صلہ رحمی ہے، والدین کے ساتھ احسان ہے، رشتہ داروں کے ساتھ. آپ دیکھیے کہ جو ارحام ہے نا، 5 قسم کے رشتے، یہ چاہے آپ کو مار دیں، دن رات ماریں آپ کو، پھر بھی آپ ان سے قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے. ماں اور باپ، بہن اور بھائی، چچا اور پھپھی، خالہ اور ماموں. ٹھیک ہے. اور ماں باپ میں پھر دادا دادی بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک. یہ ارحام جو ہیں یہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کرے نا، آپ ان سے کاٹ نہیں سکتے. اب ان کے ساتھ اچھا سلوک، اس کی پہچان، حقوق کی ادائیگی، ان کی تحسین، ان کا دوام کہ مسلسل کرنا، چاہے وہ اچھا کریں تب بھی، چاہے اچھا نہ کریں پھر بھی. والاکثار منہا، اور احسان یعنی زیادہ کرنا، اور لوگوں کو بھی ترغیب دینا کہ وہ بھی اچھا کریں، یہ کام کریں. وہ تبھی کریں گے نا جب پہلے آپ خود کریں گے. ٹھیک ہے. تو چاہے حقوق اللہ ہو، چاہے حقوق العباد ہو، الطاعات الظاہرہ والباطنہ. باطنہ میں کیا ہے؟ جیسے نیت ہے، یا کوئی عمل آپ چھپ کے کرتے ہیں
کوئی صدقہ خیرات چھپا ہوا کرتے, کسی کو نہیں پتا. دوسری چیز والمعاصی الظاہرہ والباطنہ, ظاہری اور چھپے ہوئے گناہ. کچھ گناہ ہوتے ہیں ظاہر اور کچھ ہوتے ہیں چھپ کے کیے جاتے ہیں. فَيَتَفَكَّرُ كَيْفَ يَعْرِفُهَا, سب سے پہلے تو اس بات کی فکر کہ ان کو کیسے پہچانوں کہ گناہ, گناہ کی پہچان. وَيَحْذُرُ مِنْهَا, اور اس سے بچتا ہے وہ. وَيَقْلَعُ عَنْهَا, اور اس سے جان چھڑاتا ہے. یقلع عن کا مطلب ہوتا ہے کسی سے ٹیک آف کر لینا, اس کو پیچھے چھوڑ دینا. وَيَتُوبُ مِنْهَا, اور اس سے توبہ کرتا ہے. وَيُحَذِّرُ النَّاسَ مِنْهَا, اور لوگوں کو بھی اس سے ڈراتا ہے, لوگوں کو بھی کہتا ہے یہ نہ کرو. اطاعت کے کام پہچاننا اور ان کی آگے وہ معرفت اور سب کچھ, اور گناہ پہچاننا کہ کیا کیا گناہ ہے اور پھر اس سے کیسے جان چھڑانی ہے. تیسری چیز والصفات والاخلاق الحمیدۃ یتفکر کیف یعرفها ویتخلق بها ویدعو الناس الیها لیتجملوا بها. اچھی صفات اور اچھے اخلاق, والصفات والاخلاق الحمیدہ دونوں کے لیے حمید, یعنی اچھا بیہیویئر, اچھے اخلاق, اچھے مینرز, ان کی پہچان. کیا اچھا ہوتا ہے کیا نہیں اچھا ہوتا. ویسے آپ کھانا ہی کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے میں کیا چیزیں اچھی ہیں کیا نہیں اچھی, کہ دوسروں کو اذیت نہ ہو. کچھ لوگ کھانا کھاتے ہوئے اس طرح چباتے ہیں کہ شور مچاتے ہیں اور وہ دوسروں کو اذیت دیتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ مینرز کے خلاف ہے, ادب کے خلاف ہے. کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ جس کپڑے میں روٹی لپیٹی ہے تو اس سے ساتھ ساتھ ہاتھ صاف کرتے رہتے ہیں, کبھی انگلی منہ سے چاٹتے اور کبھی اس کپڑے سے صاف کرتے. چھوٹی چھوٹی چیزیں, سونا جاگنا, چلنا پھرنا. کچھ لوگ ایسے جوتے پہن لیتے ہیں دوسروں کے آرام چین حرام کر دیتے ہیں, احساس ہی نہیں, پہچان ہی نہیں. تو یہ پہچان کی جو چیزیں ہیں نا, سب سے پہلے تو پہچان ہو کہ یہ ہے کیا, کیا کیا کرنے والا ہے, آداب میں کیا آتا ہے, اخلاق میں کیا آتا ہے, اچھی صفات میں کیا آتا ہے. والصفات والاخلاق السیئہ, اور برے اخلاق اور بری صفات. یتفکر کیف یعرفها, ان کو بھی پہچانے. ویحذرها, اور ان سے بچے. ویحذر الناس منها, اور لوگوں کو بھی اس سے بچائے. ٹھیک ہے نا. طاعت, معاصی اور صفات, اچھے اور برے مل کے 6 ہو گئے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.